تو چوہدری صاحب آج ایک بھرپور پریس کانفرنس کی انہوں نے تو علی امین گنڈا پور صاحب نے قائد یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے اپنے جو ہے اندرونی جھگڑے جو ہیں پارٹی کے اندر جو تقسیم ہے اس کو ختم کریں اور اس تحریک کے اوپر زور دیں. علی امین گنڈا پور صاحب ہیں وہ جو پارٹی کو کسی ٹرک کی اور بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں. الیکشن تو کامیابی کے ساتھ لڑ لیا, کل گورنر صاحب بھی ہمارے پاس موجود تھے تو وہ کہتے ہیں آپ علی امین گنڈا پور صاحب کو جانتے نہیں ہیں, وہ بڑے ماہر ہیں, اچھے سیاستدان ہیں, وہ اچھی سیاست کر رہے ہیں. تو آپ کی بات صحیح ہے, مان لیں کہ وہ جناب اعلیٰ پارٹی ایک سائڈ پر ہے, لوگ ایک سائڈ پر ہیں, لیکن جو سوال بھی کیا ایک وہاں پہ رپورٹر نے کہ لیڈ کس نے کرنا ہے, انہوں نے کہا جی وہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے جو گرفتار ہے اسی نے لیڈ کرنا ہے. تو جو صاحب اس پہ رہنمائی فرمائیں. مطلب ظاہر ہے اس طرح کی تحریکیں ہوتی ہیں جو پارٹی کی عادت ہے, ایک بڑے صوبے کے اندر چوہدری صاحب حکومت ہے ان کی, ہم اس کو کیوں اگنور کرتے ہیں چوہدری صاحب؟ جب یہ نا بگل بج جائے گا یا ڈھول نہیں بجایا جاتا پھر سارا ناچنا شروع کر دیتے ہیں. تو اسی طرح جب بھی کوئی اعلان آ جائے گا نا کہ اٹک میں یا ہری پور میں یا لاہور میں یا فلاں جگہ پہنچ رہے ہیں تو کوئی پیچھے نہیں رہے گا, کوئی لیڈر شیڈر کی. یہ پارٹی ہے, اس کی حمایت ہے اور اس کا لیڈر ہے, ایک ہی اس کا نام ہے. باقی یہ سارے جو ہیں کوئی پرومیننٹ ورکرز ہیں, کوئی عہدیدار ہیں, دے ڈو ناٹ میٹر. اور نہ انہوں نے پہلے کوئی کام کیا ہے, ابھی وہ دے آر بینیفیشری آف خان پاپولیرٹی, دے آر ناٹ ڈوئنگ اینی سروس ٹو خان اور پارٹی. یہ اسٹیبلش بات ہے. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا, میں نے اسی لیے کہا کہ وہ ذرا بات لمبی ہو جاتی ہے, پھر کسی وقت کر لیں گے. لیکن فی الحال لیکن وہ چوہدری صاحب بات آپ کی صحیح ہے, وہ آپ نے بتایا صحیح ہے کہ بگل بجنا ہے, ڈول بجنا ہے, تو بگل بجانے کے لیے کسی نے کو ہوا پھونک مارنی ہے, ڈول بھی کسی نے گلے میں ڈال کے بجانا ہے, کس طرف جانا ہے تو وہ بھی کسی بھائی. ابھی خاور صاحب آپ کو چلے خبر لے لیں, جب ان کے بیٹوں کا اعلان آ جائے گا کہ وہ فلاں جگہ اسلام آباد میں فلاں دن لینڈ کریں گے, دیٹ ول بی دی مومنٹ آف مومنٹ. چلیں چوہدری صاحب دیکھیں وہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے. بیٹے ہیں, والدین اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں, حکومت کہہ دی ہے 100 بسم اللہ وہ آئیں, جو بھی ہیں وہ ان کو ہم دعوت بھی دیں گے, ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے. لیکن جو پارٹی کی قیادت اس وقت موجود ہے باہر, ناظرین, لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب صاحب ماشاءاللہ ہی از لوکنگ فائٹنگ فٹ. وہ آپ جو بتایا نا کس پہاڑ سے علی امین گنڈا پور صاحب بتا رہے تھے کہ اس پہاڑ سے آنا ہے اس پہاڑ سے آنا ہے. اب یہ فوٹیج دیکھ لیں کتنے زبردست انداز سے پیراگلائڈنگ کر رہے ہیں. اب یہ تحریک کا اعلان کر رہے ہیں, سب کو بتا رہے ہیں کہ جی دس از ہاؤ ہم نے اڑنا ہے, ہوا میں جانا ہے, کس طرح لینڈ کرنا ہے. آپ دیکھیں ماشاءاللہ ان کو لینڈ کرنے کے بعد اپنا جو ہے یہ پیراشوٹ بھی سنبھالنا ہے, ساری چیزیں. اور یہ لیڈر دا اپوزیشن ہے, آج کل نظر نہیں آ رہے حسن, یہ کدھر ہیں یہ آج کل عمر ایوب صاحب؟ تحریک کی ذمہ داری بھی ظاہر ہے لیڈر دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی کے اندر. اچھا دلچسپ بات بتاؤں کہ نہ بیرسٹر گور کو عمران خان صاحب نے کہا کہ 5 اگست کی تحریک چلائیں, اور علی امین کو بھی کہا کہ گورنرز کے اوپر توجہ دیں. بیرسٹر گور نے بھی جو ہے وہ ڈپلومیٹک سرکلز کو دیکھنا ہے, ان کا رول الگ ہے. علی امین کو کہا کہ آپ خیبر پختونخوا کے گورنرز دیکھیں. جنید اکبر صاحب, عمر ایوب صاحب اینڈ دیگر, ان کی ذمہ داری ہے. اچھا جنید اکبر صاحب پی ایس سی چلا رہے ہیں, ہاں جی ٹھیک ہے. یہ ہیں عمر ایوب صاحب, یہ بھی پوری کوشش کر رہے ہیں. اب گور صاحب نے دیکھیں نا بات کی, انہوں نے کہا جی کہ ورکرز کو نکالا نہیں جاتا, ورکرز خود نکل آتے ہیں. آپ نے 100 بندے کو لے کے نکلتے ہیں نا, تو 100 بندے کے لیے آپ کو ایک رات پہلے سے ہی تمام انتظامات کرنے ہوتے ہیں, ان کی ٹرانسپورٹیشن کی, ان کی خوراک کے, ان کے رہنے کے, اور جو آپ کا احتجاج ہے جو بھی آپ نے جس طریقے سے کرنا ہے, یا آپ نے موبائل رکھنی ہوتی ہے, ذخیرہ رکھنا ہوتا ہے تھوڑا بہت, آپ نے خشک میوہ جات رکھنی ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے پانی کی بوٹلز رکھنی ہوتی ہیں کہ وہ جا رہے ہیں احتجاج کے لیے تو کتنا ٹائم لگے گا. آگے سے شیل کھا رہے ہوتے ہیں, تیاری ہوتی ہے بھرپور. یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ورکرز خود نکل آئیں گے. وہ آج کچہری میں تحریک انصاف کا ورکر کہہ رہا تھا نا کہ جی مجھے تو نہ شاندانہ گلزار آئی ہیں, نہ گور خان آیا ہے, ہم جب سے جیل میں گیا ہے کسی نے روٹی تک کا نہیں پوچھا. ایک آدمی کو وہ ورکر جناب چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, بیچاروں مددگار ان کو چھوڑ دیتے ہیں, ایون کہ لائرز ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. کتنے وکیل ہیں, وکیل تک ان کے لیے پیش نہیں ہوتا. برے حالات میں کچھ کو تو آج 6 ماہ کی سزائیں بھی ہو گئی ہیں. لیکن بانی کے لیے جو جیل میں کھانا جاتا ہے وہ کھانا پارٹی فنڈنگ سے مل رہا ہے, اور وہ عام کھانا نہیں ہے.
دیسی گھی میں بنا ہوا دیسی چکن اور مٹن کڑھائی. اچھا مزے کی بات ہوں نہیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ان کے لیے. اچھا اب وہ مٹن قورمہ بھی پسند کر رہے ہیں. اب اگلی بات سنیں, لسی اس موسم میں لوگ نہیں پیتے. ساون آ جاتا ہے نا برسات کا موسم, لوگ پیتے ہیں. برسات کے موسم میں سر لوگ اجتناب کرتے ہیں لسی سے. وہ آج کل بھی ریگولر لسی پی رہے ہیں, چینل سارے ان کے آ رہے ہیں, اخبارات ان کو مل رہی ہیں. رات کو جو انہوں نے شو ڈالا, مطلب لٹ گئے پٹ گئے, وہ تمام باتیں کر لی. میرے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے, گندا پانی مٹی والا, سراسر غلط بات ہے. یہاں تک میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں یہ بات کہ جناب عمران خان صاحب کے ٹیلی ویژن بھی چل رہے ہیں, مشکتی 4 موجود ہیں, لیکن انہوں نے اتنا لمبا ٹویٹ کر دیا. لیکن میاں اظہر صاحب جو ہیں, ان کے حماد اظہر کے والد تھے, ان کا انتقال ہوا تھا. نواز شریف صاحب نے, پرائم منسٹر نے, شہباز شریف صاحب نے تعزیت بھی کی, افسوس کا بھی اظہار کیا. اس ٹویٹ میں 2 لفظ افسوس کے نہیں تحریر کر سکتے تھے ان کے لیے. یہ اہم سوال ہے چوہدری صاحب, یہ اہم سوال ہے کہ یہ جو لوگ ان کا ٹویٹر ہینڈل ظاہر ہے وہ مینج کرتے ہیں, ان کو تو اس بات کا خیال ہونا چاہیے. ظاہر ہے وہ اندر ان کے پاس یہ فون تو نہیں ہے ان کے پاس, ٹویٹ خود تو نہیں کرتے نا. نہیں جی, ہاں فون ٹویٹ تو خود نہیں کرتے کسی کو. لیکن وہ باہر آ کے علیمہ خان نے کہا نا کہ سب لوگ زیادہ سے زیادہ ٹویٹ کریں, میسج کریں. علیمہ خانم صاحبہ کی ساری باتوں پہ اعتبار کرتے ہیں. انہوں نے باہر آ کر جھوٹ بولتی ہیں وہ. انہوں نے باہر آ کر, میری جو آج بات ہو رہی تھی اڈیالہ میں کچھ ذمہ دار تھے, وہ کہتے ہیں اندر اور بات ہوتی ہے, محترمہ باہر آ کے اور باتیں کرتی ہیں, اور اسی وجہ سے ہم ان کی پابندیاں بھی لگا دیتے ہیں. لیکن وہ طاقتور ہیں, علیمہ خان صاحبہ طاقتور ہیں, ان کو آپ لائٹ مت لیجیے.